السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء والی بطحا شمس الضحیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطہر پر نہایت ہی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد
اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین شریعت اسلامیہ پر کما حق ہو پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے صحیح البخاری کی ابتداءً پہلی جلد، جس سے ان کے مختلف شاگردوں نے تلمیذ کی دنیا میں وابستگی اختیار کی اور فیض خیر کثیر اپنے دامن میں سمیٹا، اور ان جلیل القدر تلامذہ میں سے محدث کبیر امام یوسف فربری رحمہ اللہ، ان کا نسخہ معروف ہوا اور اس کے مطابق کتاب الایمان باب حلاوت الایمان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ رحمهم اللہ علیہم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کچھ حصہ اور امام ابو اسحاق محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حصہ جامع ترمذی کے اندر نقل فرمایا، اور اس کی شرح تحفۃ الاحوذی کے اندر امام محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ انہوں نے نقل فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ابن آدم کے اندر آ جائیں ان کی بدولت اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ، سب سے پہلے ابن آدم کے لیے اللہ سے محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ پوری دنیا ایک طرف، عزیز و اقارہ، بہن بھائی، بیٹے بیوی، دیگر اقربا، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت، اور فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اگر مخلوق میں سے اگر کسی سے محبت کرنی ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ بھی اللہ کے لیے محبت کرنی ہے کہ شخص نمازی ہے، سچ بولنے والا ہے، نیکی کا کام کرنے والا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے اللہ کے لیے۔ ایمان کا ذائقہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد
یہ جدی پشتی مسلمان تھا، اس کے قلوب و اذہان کے اندر اللہ نے ایمان پیدا کیا، اور یہ صحیح معنوں میں مسلم ہونے کے بعد اس کو دنیا جہاں کا لالچ دیا جائے، اس کو دھمکیاں لگائی جائے، لیکن یہ کبھی بھی کفر میں جانا پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ ایسے سمجھے کفر میں جانا جیسے ایک آدمی کو اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور آج کل دنیاوی معاملات کے اندر بڑے بڑے حادثات اس قسم کے جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، آدمی اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایمان ملتا کس کو ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، کوشش کرے، پھر اللہ اس کے دل کے اندر ہدایت ڈال دیتے ہیں۔ بندہ کوشش تو کرے، آئے تو صحیح، اللہ کا قرب تو حاصل کرے، اور اللہ کے لیے محبت پھر ابن آدم کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں۔ حافظ مادو الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اور موطا امام مالک کے اندر امام مالک بن انس رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، دمشق کی مسجد تھی، ایک شخص داخل ہوا، امام مسلم خولانی رحمہ اللہ اس کا نام تھا۔ جب وہ آیا، مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دائرہ لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ حیران اس چیز پر ہوا کہ آپس کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا سمجھ نہیں آ رہی، فلاں نوجوان کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ اکٹھے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ ان کو بتاتا ہے جی مسئلہ ایسا ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فوراً سنتے ہیں، بغیر کسی چوٹ چپٹ کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کسی بات کے اندر ضرورت ہوتی ہے، جا کر پوچھتے ہیں۔ وہ نوجوان جب بولتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے منہ سے موتی گر رہے ہیں اور وہ اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ معاملہ اس نے دیکھا، رہا نہ گیا، ساتھ والے بھائی سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنی دیر میں اس نے سوچا میں ملاقات کرنے کے لیے اٹھوں۔ ادھر سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں ادا کی، دعا کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان پیچھے کھڑا ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر فرمانے لگے انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور میرا معاملہ ہے ہی نہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، آپ سے معاملات، مشورے، دیگر چیزیں پوچھ رہے ہیں، آپ ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اللہ کیا واقعی تو قسم دیتا ہے اس بات پر، تجھے واقعی مجھ سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے اور کوئی معاملہ نہیں؟ اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم اس سے علاوہ میرا کوئی معاملہ نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو پیار سے پکڑا، اپنے قریب کیا، فرمانے لگے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا جو اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کا دیدار کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے، اللہ کی محبت اس کے لیے واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چلتا جا رہا ہے، راستے کے اندر پہنچتا ہے، آگے سے ایک نوجوان آدمی اس کے سامنے آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی کدھر جا رہے ہو، کیا کام ہے آپ کو؟ وہ کہتا ہے میں فلاں بھائی کے پاس۔ وہ پوچھتا ہے کوئی کاروبار کے معاملات ہیں؟ نہیں۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ کوئی اور تعلقات
بات ہے، نہیں اس لیے جا رہے ہو مجھے فقط اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں، وہ آگے سے انسان نما کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں جیسے آپ اپنے بھائی سے فقط اپنے رب کے لیے محبت کرتے ہیں ایسے وہ رب بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے زندگی کے معاملات شب و روز لیل و نہار چلتے رہتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن ہمارے معاملات اس بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی سے مجھے کام یہ ہے، میرا رشتہ دار یہ ہے، یہاں سے کام نکلے گا تب جا کر میں آگے معاملات کو لے کر چلوں گا۔ لیکن اللہ کی قسم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر، تابعین، محدثین رحمہ اللہ علیہم، ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی یہاں سے کوئی چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، صرف یہ شناخت کیا کرتے تھے اس کو اللہ عز و جل نے علم کی دنیا سے اتنا نوازا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہوئے اس کی محبت کا تقاضا دیکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا احادیث صحیحہ کے اندر، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فلاں بھائی ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تو نے اس کو بتلایا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اس کو بتلا دو۔ اللہ کی قسم آج جو صحیح معنوں کے اندر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے خالصتاً اللہ کے لیے محبتیں ہوا کرتی تھی، ان محبتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، نام نہاد عشق کے لفظ کو اٹھا کر جو شرعی محبتیں تھی ان کو بھی ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ شریعت کے تقاضوں کے تحت اگر آدمی چلنا شروع کر دے، دیکھیں دنیا کے اندر لین دین تو کرنا ہی ہے، بیٹھنا اٹھنا تو ہے ہی، کسی سے تجارت تو کرنی ہی ہے، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی ہے، گھر سے باہر تو نکلنا ہی ہے، لیکن اگر وہاں پر ہمارا لین دین بیٹھنا اٹھنا، کسی سے ملنا جلنا، ہماری دعا سلام، کسی کے پاس چل کر جانا اگر یہ اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ کی قسم اس کے اندر آپ کا ہر قدم اٹھتا ہوا وہ نیکی کی طرف ہوگا، کوئی بھی لمحہ آپ کا نیکی سے خالی نہیں جا سکتا اگر اس کے اندر آپ کوشش کریں، جستجو کریں، آگے بڑھیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت اس کے ساتھ دوستانہ ماحول کے اندر ہے، پھر یاد رکھیں جیسا اس کا بھائی ہے، جیسا اس کا دوست ہے، جیسا اس کا خلیل ہے، جو وہ کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا خلیل، ہمارا دوست کون ہے، اس کے اندر اس کی شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے کی کیفیات کیا ہے۔ کبھی ہم نے اس چیز کے اندر غور و فکر نہیں کیا۔ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں مستقبل کے اندر، ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں، کن کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہے، یہ تربیت کے ماحول ہوتے ہیں جس کے اندر اگر آپ ایک ایک قدم کو لے کر چلیں، اور اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، ایک جگہ پر سرکاری ہسپتال کے اندر ایک نوجوان بچی کی لاش آئی، جب اس کو لایا گیا باہر ایک بزرگ کھڑے ہیں، اس نے کہا مجھے اندر جانے دیجئے، نوجوان کھڑے تھے، ڈاکٹر، لیڈیز کھڑی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم پوسٹ مارٹم کریں گے اس کے بعد جا کر لاش کو دیں گے۔ بالآخر اس بزرگ نے ایک آدمی کے کان میں کچھ کہا، اس نے راستہ دیا، وہ آگے آیا، باقی لوگوں نے پوچھا وجہ کیا تھی، اس نے کہا بات یہ اس نے بتلایا میں اس بچی کا والد ہوں، بالاختصار یہ، اس کے بعد تفتیش کی گئی، اختصار سے پتہ یہ چلا کہ اس بچی کا مارڈر کرنے والا اس کا سگا والد ہے اور کوئی نہیں تھا۔ اس کو بٹھایا، پوچھا کیا وجہ بنی، اس نے کہا میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا، بچی غیر چلت تھی۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے بچی چھوٹی سی ہو، آپ اس کو پالے پلو سے بڑا کیے، چھوٹی سی عمر کے اندر اگر اس کو پردے کی تہذیب نہ دے، چھوٹی سی عمر کے اندر اگر اس کو نماز کی تعلیم نہ دے، چھوٹی سی عمر کے اندر اگر اس کو آنے جانے کے آداب نہ سکھلائیں، چھوٹی سی عمر کے اندر اس کو یہ نہ بتلائیں کہ یہ آپ کا کزن ضرور ہے لیکن
یاد رکھیں سگا بھائی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے سادے لفظوں کے اندر ایک بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا کا کام چیر پھاڑ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے لیے راستے کھول کے رکھ دیے، آپ نے اس کے لیے آنے جانے کے لیے آٹو کی سہولت لگا دی۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے آتے جاتے وہ آپ کے بچی کو کن نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ بے شک آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، آپ کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کیا وہ حقیقت میں اس کو بہن سمجھتا ہے یا کسی اور نگاہ سے ان کو دیکھ رہا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر آپ نے ان کی سہولت کے لیے موبائل بھی فراہم کر دیا، اب ہزاروں لاکھ لگا دو، تالے لگا دو، بڑے بڑے گیٹ لگا دو، حتیٰ کہ بڑے بڑے قلعوں کے اندر اس نوجوان بچی کو بند کر دو، لیکن جب ان کے ہاتھوں کے اندر آپ نے اس موبائل کو تھما کے رکھ دیا، نوجوانوں کے اندر پھر اللہ کی قسم اس کا نہ پردہ محفوظ ہے، نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی زبان محفوظ ہے، نہ اس کی آنکھیں محفوظ ہے، نہ اس کے قدم محفوظ ہے، نہ اس کے ہاتھ محفوظ ہے۔ پوری دنیا کی سہولتیں اس کی بند کوٹھڑی کے اندر ہاتھوں میں تھما دی۔ آگے سے اگر آپ پوچھتے ہو اس کا موبائل چیک کرتے ہو، لاک لگا ہوا ہے، آگے سے کہتے ہیں پاپا بھائی مجھے بتلائیے تو صحیح کیا میرے اوپر شک کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم اس کو شک نہیں کہتے، بلکہ یہ آپ کا بعین ہی حق بنتا ہے کہ اس کو زیر تعلیم رکھے، اس کو تربیت دے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی، جو بھائی، جو باپ 2 بچیوں کی یا 3 بچیوں کی تربیت کرتا ہے صحیح معنوں کے اندر، اور حتیٰ کہ ان کی تربیت کرتے ہوئے، ان کے نکاح کرتے ہوئے ان کو دوسرے گھروں کے اندر رخصت کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آدمی کھڑا ہوگا۔ مجھے بتلائیے تو صحیح کیا وہ ایسے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے گا؟ نہ بچی کا پردہ کروائے، نہ اس کی نمازوں کی حفاظت کروائے، نہ اس کے آنے جانے کے معاملات کو دیکھے، شب کی نگاہوں کو چھوڑتا چلا جائے، بے داغے دول لگام اس کو چھوڑتا چلا جائے، بے حیائی کے دروازے اس کو مہیا کرتا چلا جائے۔ فلاں کی بچیاں تو ٹک ٹاک پر جا رہی ہے، فلاں کے معاملات تو ایسے ہو رہے ہیں، سادے لفظوں کے اندر شاید یہ کہنا پڑ رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا، ہماری نوجوان مسلم پیسے دے کر جا کر سٹیج پر بڑی منتیں سماجتوں سے اپنی بچیوں کو بھیج کر وہاں پر غیرت کے جنازوں کو نکلوایا جاتا تھا، اور آج ہم اپنی بچیوں کو وہ موبائلوں کو مہیا کروانے کے بعد ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب یہاں پر اتنے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کھڑے ہو ٹک ٹاک بنائے، پھر صرف اور صرف فیمس ہونا چاہیے، ہمارے لائق ہونے چاہیے، بس ہمارے پاس کسی بھی طریقے سے حلال و حرام سے کمائی آنی چاہیے۔ اللہ کی قسم یاد رکھیے گا آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے گھر میں آپ ان کے مسئول ہیں، اور مسئول سے اپنی رعایا کے متعلقہ سوال ہوتا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے بچی آپ کی ہے، بچے آپ کے ہیں، سکول میں چھوڑنے کے لیے، کالج چھوڑنے کے لیے، یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے، ان کی تمام چیزیں پوری کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، ہم وقت ان کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا شریعت اسلامیہ کے حوالے سے ان سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے، اور اتنا افسوس ہوتا ہے کئی گھروں کے اندر جو پڑھے لکھے ہیں، شاید ان کے گھر والوں نے ان کے عزیز و اقارب میں سے جو بزرگ قسم کے ہیں شاید داڑھیاں بھی رکھی ہے، بلکہ یہاں تک کہ شاید ان کی بڑی مائیں بہنوں نے پردے صحیح معنوں کے اندر کیے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود گھروں کا وہ ماحول نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے جب شادی کا فنکشن آئے، یہی پردہ کرنے والی میری مائیں بہنیں ان کے چہروں سے دوپٹے اتر جائیں، اور یہی ہماری مائیں بہنیں پارکوں کے اندر، یہی ہماری مائیں بہنیں اور مختلف قسم کے شادی حالوں کے اندر، مجھے بتائیے تو صحیح وہ نوجوان آ کر شادی کے بے کر یہاں پر کھانا رکھ کر جائیں، کیا ان سے پردہ کرنا جائز نہیں ہے؟ مجھے بتلائیے تو صحیح سگے کزنوں کے ساتھ کیا ان سے پردہ نہیں بنتا؟ یہ شریعت اسلامیہ اتنی محدود ہے، یسر ولا تعسر، ٹھیک ہے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ جب ایک آدمی شریعت مطہرہ کو صحیح
ایمانوں کے اندر لے کر چلتا ہے، پھر اللہ کی قسم تنگی نہیں ہوتی، بالکل آسانی ہوتی ہے، پھر گھر کے اندر جیسا بھی ماحول ہو شریعت طیبہ کے مطابق پھر آدمی زندگی گزار لیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ہے رحمت اللہ علیہ، گھر کے اندر آئے ہیں، نوجوان بچیے ہیں، اللہ کی قسم بڑی عیش و عشرت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر آئے، ایک مرتبہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچیوں سے پوچھا، اپنے منہ کے اندر انہوں نے جیسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کئی روز سے ہم صرف پیاز کھا رہے ہیں، والد حکمران ہے لیکن اپنے آپ کو ایک قسم کا خادم سمجھتا ہے۔ اللہ کی قسم تربیت بھی انہوں نے کی تھی، معاملات بھی چلے تھے، بچیوں کو پڑھایا بھی تھا۔ مجھے بتلائیے تو صحیح، آج یہ کہا جاتا ہے پردہ تو صرف اور صرف دل کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بتلائیے تو صحیح، ایک بکری ہے یا کوئی بھی جانور ہے، وہ گھر سے نکلے باہر جائے، کتے بھی اس کو دیکھیں، بھیڑیے بھی اس کو دیکھیں، لیکن وہ چلنے کے قابل ہے، اس کے اوپر جسم پر کھال موجود ہے، وہ جا رہی ہے، کوئی اس کے اوپر اتنا حملہ نہیں کرے گا۔ اگر اسی بکری کی کھال کو اتار کر عیسائیوں کے پھٹوں کے اوپر گوشت کی صورتحال کے مد نظر اس کو لٹکا دیا جائے، پھر یاد رکھے وہ کتے بھوکے آ کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور فوراً اس کو نوچ ڈالے۔ یہی قسم اللہ کی قسم ہماری مائیں بہنوں کی ہے، جب ان کے جسم اطہر سے بالخصوص چہرہ اقدس سے اگر نقاب اتر جاتا ہے، پھر بھوکے بھیڑیے انتظار میں ہوتے ہیں، پھر اس کو نوچ ڈالے، پھر اس کو حیا کا دامن جانے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ چہرے کا پردہ ہے، جہاں تک بچا جائے آواز کا پردہ ہے۔ سادے لفظوں میں سمجھیں، عورت عربی کے اندر کہتے ہی پردے کا نام ہے، اگر ہم اس کا تحفظ نہیں کریں گے پھر ہم سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں تربیت کے اندر سب سے زیادہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کی قسم ہماری محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ اپنی بیٹی سے نہیں ہو سکتی، پھر ہماری محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ اپنے بیٹوں سے نہیں ہو سکتی، پھر ہماری محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ اپنے آفس سے نہیں ہو سکتی، پھر ہماری محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہمارے کاروبار سے نہیں ہو سکتی، پھر ہماری محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہماری خواہشات سے نہیں ہو سکتی۔ جب ہم ایک پلیٹ فارم لے کر چلیں گے، شریعت کے تابع ہو کر چلیں گے، پھر اللہ کی قسم اللہ ہمارے لیے راستے ہموار کر دیں گے، راستے کھول دیں گے، مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن یاد رکھیں جب ہم شریعت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے، مجھے بتلائیے تو صحیح، کہتے ہیں پردہ صرف چہرے کا نام ہے یا پھر دل صاف ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر آخری مثال دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا کی بہترین خواتین اکٹھی ہو جائیں، رابعہ بصری جیسی ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، ملین بلین کے حساب سے اکٹھی ہو جائے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ان کا یہ معاملہ ہو، اگر ان کا جنازہ جس دن اٹھنا ہو اور اس سے قبل ان کی یہ نصیحت ہو کہ میرا جنازہ جب لے کر جانا ہو وہ رات کی تاریکی ہونی چاہیے، دن کا اجالا بھی نہ ہو، اللہ کی قسم مجھے بتلائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفت جگر سے زیادہ ہمارا دل صاف ہے یا پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا دل صاف تھا، یا ہماری بچیاں پاکیزہ ہیں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ پاکیزہ تھی۔ ہمیں دیکھیے معاشرے کے اندر اگر وہ عورت بھی ہے جس نے ساری زندگی بے پردگی سے گزاری ہے، لیکن جب وہ مر جاتی ہے اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کفن رکھا جاتا ہے، اب اس کے چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے، میں کہوں گا اس سے بہتر ہے اس کا جنازہ بھی بغیر کفن کے لے کر جاتے، جب اس کو قبر کے قریب کیا جاتا ہے اس وقت یہ بتلایا جاتا ہے جو غیر محرم
محرم ہے سائیڈ پر ہو جائے، جو محرم ہے اس بچی کی میت کو اٹھا کر قریب کرے۔ دنیا کے اندر زندہ جاگتے نہ محرم تھے نہ غیر محرم تھے، سارے کے سارے بھوکے بھیڑیے نگاہوں سے دیکھنے والے تھے۔ اس وقت ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا تھا، لیکن جب اس بچی کی جان نکل گئی اس وقت ہمیں یاد آیا اب اس نے مرنا بھی ہے، اب اس نے قبر میں بھی جانا ہے، اب منکر نکیر بھی آنے ہیں، اب حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ اس وقت جا کر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کے اندر ہی سمجھ لیں۔ آج ہی اپنے آپ کو کنٹرول لائن میں کھڑا کر لیں، آج ہی اپنی مائیں بہنوں کو میں سبق دیتا ہوں، یو ٹرن لے لے زندگی سے، فوراً واپس ہٹے۔ سب سے زیادہ اللہ کی قسم آپ اللہ سے اس کے رسول سے محبت کریں، اپنے رشتوں کے معاملات کو بھی اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ آپ کو نیک صالح جالسہ عطا فرما دے۔ لیکن یاد رکھیں دنیا داری کے معاملات کو اختتام پذیر کر دے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہی سبق ہے میرا، اپنے گھروں کے ماحول کو شکی نگاہوں سے نہیں شریعت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ آپ کا فرض ہے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ان کی تربیت کے لیے فوراً کنٹرول لائن قائم کرنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ کا الحاکمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایمان کی حلاوت بھی نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں ایمان کو بچانا محفوظ کرنا اور ہمارے ماتحت رہنے ہوئے ان کے ایمان کو بھی بچانا ضروری ہو، وہاں پر اپنی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ